بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات جان لینے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری خصوصیات پر مشتمل جو سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کہاں سے ہم معلوم کریں، اس کے مآخذ اور اس کے مصادر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سیرت کے دو بنیادی قسمیں ہیں سیرت کے مصادر کی، بنیادی اور اصلی مصادر اور ثانوی مصادر۔ انشاءاللہ پہلے بنیادی مصادر پر گفتگو کرتے ہیں ہم۔ اصلی اور بنیادی مصادر میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ فرمایا ہے، مختلف پہلو اور مختلف واقعات، دشمنوں کے ساتھ تعلقات، جنگیں ہیں، اور اسی طریقے سے صلح کے کچھ زندگی کے واقعات ہیں جو قرآن مجید نے جزوی طور پر مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذکر کیے۔ تو قرآن مجید سب سے پہلا اور سب سے سچا اور سب سے حقیقی اور بنیادی مصدر ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ہے اصلی مصادر میں سب سے اولین مصدر۔ دوسرا مصدر ہے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں۔ مثلا موطا امام مالک میں امام مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ واقعات، غزوات اور شخصی زندگی کے بعض حوادث کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل کا بیان ہے، قبل از نبوت کے بعض حالات کا تذکرہ ہے، جہاد اور غزوات کی تفصیلات ہیں، دعوتی، تعلیمی اور عسکری مہمات اور نجی زندگی پر کافی مواد صحیحین کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگوں نے صحیحین میں جو سیرت کی چیزیں آئی ہیں ان کو الگ کر کے اس پر مقالات بھی لکھے ہیں۔ قرآن مجید اور کتب حدیث میں سے موطا امام مالک اور صحیحین کے بعد باقی کتب ستہ ہیں، سنن ابی داود ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے۔ ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے۔ اسی طرح مسانید میں سے مسند امام احمد ابن حنبل ہے، اس میں سیرت کا بہت مواد موجود ہے، سنن دارمی ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد ماخذ سیرت احادیث کی کتب ہیں، کیونکہ فقہا، محدثین اور علماء جرح و تعدیل نے سند اور متن کو کڑے معیارات پر جانچ کر پرکھ کر قابل اعتماد قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیرت کا مواد جو ہے حدیث کی کتابوں سے لیا۔ اس کے برعکس اس کے برعکس حدیث کی کتابوں کے برعکس تاریخ اور مغازی کی روایات اس جانچ پرکھ سے نہیں گزری، لہٰذا ان کا درجہ کتب حدیث سے کم ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث کی کتابوں میں سیرت کا مکمل نقشہ جزوی تفصیلات کے ساتھ مرتب کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کتب سیرت اور دیگر مراجع سے مدد لینا بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اصلی اور بنیادی مصادر میں سے کتب دلائل نبوت اور معجزات ہے، اور یہ کئی قسم کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کئی قسم کا کتابوں میں آیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں نبوت کی علامات اور معجزات کا تذکرہ ہے بعض ابواب کے اندر۔ مثلا امام بخاری نے اپنی صحیح میں علامات نبوت کا ایک باب قائم کیا ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں معجزات نبوت کا باب قائم کیا ہے، مسند امام احمد میں دلائل اور معجزات نبوت پر کافی لوازمہ دستیاب ہے۔ اور ان کے علاوہ مخصوص طور پر معجزات اور دلائل کی کتابیں ہیں جو تصنیف کی گئی ہیں، مثلا فریابی کی دلائل النبوہ ہے، اور مدائنی کی آیات النبی ہے، اسی طرح داود بن علی اصفہانی کی اعلام النبوہ ہے، اور اسی طرح اور کئی کتابیں ہیں جن میں سے دلائل النبوہ بیہقی کی چھپ چکی ہے، اور اسی طرح خصائص کبریٰ جلال الدین سیوطی کی یہ بھی چھپ چکی ہے، اور بھی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ چوتھی کتابیں
اصلی مصادر میں سے وہ ہیں شمائل اور عادات نبویہ کی کتابیں. مثلا بہت ساری کتابیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت النبی مدائنی کی کتاب ہے. اسی طرح داود بن علی صفت و اخلاق النبی، اور ترمذی کی کتاب شمائل النبویہ والخصائص المصطفیہ چھپ چکی ہے، اور کئی ایڈیشن حتیٰ کہ اردو میں ترجمہ بھی اس کا موجود ہے. اسی طرح ابن حبان اصبہانی کی اخلاق النبی ہے، شرف المصطفیٰ ہے، اور قاضی عیاض کے شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ ہے، اور ابن جوزی کے الوفاء باحوال المصطفیٰ ہے، اور ابن کثیر کی شمائل الرسول ہے. اور اسی طریقے سے شفا کی مختلف جو ہے نا وہ ہے شروح. 5ویں نمبر پر کتب سیرت ہے، اور کتب سیرت کے علاوہ فقہ السیرہ پر مخصوص کتابیں ہیں. اور 7ویں نمبر پر مختلف انسائکلوپیڈیاز ہیں سیرت کے. یہ سب سیرت کے اصلی مصادر میں ہم شمار کر سکتے ہیں.